ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا، ہم نے تاریخ میں یہ روایات پڑھی تھی کہ زخمی حالت میں لوگ اپنے لیڈر اور رہبر کا دفاع کرتے ہیں، اور آج الحمدللہ عمران خان کے جاننثاروں نے ثابت کر دیا موجودہ دور میں، اس دور میں اگر کسی سیاسی لیڈر پر اس طرح جان قربان کی گئی تو وہ عمران خان ہی ہے۔ ان کے نام پر لوگوں نے سر کٹائے، بازو کٹائے، پاؤں کٹائے، اور اس کے باوجود پنڈال میں جلوہ گر ہے۔ اس جذبے کو کیسے شکست دو گے؟ اس جذبے کو کیسے مات دو گے؟ یہی ہمارا جذبہ ہے شہداء کی ایصال ثواب کے لیے۔ اور میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے، اب ہماری جماعت شہیدوں کی جماعت ہے، اور ہم الحمدللہ ہمارے وہ شہداء جو شہید ہوئے، ان کے لواحقین اس وقت وہ ان کے جذبے جوان ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں، اپنے لیڈر اور رہبر کے ساتھ کڑے ہیں۔ کسی کی ٹانگ پر گولی لگی، کسی کی ٹانگ پر زخم ہے، اور بیساکھیوں کے سہارے، لاٹھیوں کے سہارے وہ اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اس جذبے کو، اس عقیدت کو، اس احترام کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وہ اس پنڈال میں تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سیکیورٹی والوں کو گزارش کرتے ہیں ان کے لیے آسانی فرمائیں اور ان کو آگے آنے دے۔ سابقہ گورنر شاہ فرمان صاحب تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے جتنے اکابرین سٹیج پر تشریف فرما ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، مدارس کے طلباء، علماء، مختلف مدارس اور اس کے تنظیموں کے وہاں کے عمران خان کے ساتھ یکجہتی کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کے علماء اور مشائخ ونگ کے عہدیداران تشریف لائے ہیں۔ مفتی عزیز احمد صاحب اگر سٹیج پر تشریف نہیں لائے، سیکیورٹی والوں سے گزارش، اچھا مفتی عزیز احمد صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ شاہد خٹک صاحب، سہیل افریدی صاحب پنڈال میں جلوہ گر ہے عوام الناس کے ساتھ، ان سے گزارش ہے وہ سٹیج پر تشریف لے آئے۔ آپ سٹیج پر ہی تشریف فرما ہو، آپ قائدین میں آتے ہیں، یوتھ ونگ کے آپ عہدیداران ہیں۔ میرے بھائی صوبائی وزیر جناب مینا خان افریدی صاحب، آپ سے بھی گزارش کروں گا آپ بھی سٹیج پر جلوہ گر ہو، آپ پنڈال میں موجود ہے، آپ سے گزارش کروں گا آپ بھی سٹیج پر تشریف لے آئے۔ یوتھ ونگ ISF کے تمام اراکین، تمام قائدین، ان سب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور ان کو ان کی آمد پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ شہداء کی مجلس میں ہماری بہنیں، ہماری مائیں بہنیں تشریف لائی، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب باادب طریقے سے رہے، اس مجلس میں باادب طریقے سے آپ شامل حال ہو۔ میں قرآن خوانی، درود و سلام کے گلدستے پیش فرماتے رہیے گا، اللہ کا ذکر کرتے رہیے گا، اللہ کریم کا ذکر کرتے رہیے گا۔ الحمدللہ میں 12 بجے سے یہاں حاضر ہوں، اور ہم نے نماز ظہر با جماعت ادا کی، اس کے بعد سے ہماری قرآن خوانی ہوئی، اور الحمدللہ 400 مرتبہ قرآن کریم پڑھا گیا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے مدارس میں، ہمارے ان اداروں میں الحمدللہ 5 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا گیا۔ الحمدللہ شہداء ڈی چوک کے لیے میں اسامہ صاحب باجوڑ سے تشریف لائے، MPA انور زیب صاحب کے ساتھ، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ زخمی حالت میں، کسی کے ہاتھ زخمی حالت میں، پاؤں زخمی حالت میں، ہم نے تاریخ میں پڑھا تھا، ہم نے تاریخ میں یہ روایات پڑھی تھی کہ زخمی حالت میں لوگ اپنے لیڈر اور رہبر کا دفاع کرتے ہیں، اور آج الحمدللہ عمران خان کے جاننثاروں نے ثابت کر دیا موجودہ دور میں، اس دور میں اگر کسی سیاسی لیڈر پر اس طرح جان قربان کی گئی تو وہ عمران خان ہی ہے۔ ان کے نام پر لوگوں نے سر کٹائے،
بازو کٹائے، پاؤں کٹائے، اور اس کے باوجود پنڈال میں جلوگر ہے. اس جذبے کو کیسے شکست دو گے؟ اس جذبے کو کیسے مات دو گے؟ یہی ہمارا جذبہ ہے. میں اس پنڈال میں اس موقع پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ سامنے جلوگر ہے تشریف فرما ہے، خدا را بیٹھ جائے. یہ میرے دائیں سائٹ پر جو آدمی جہاں بیٹھا ہے، جہاں کھڑا ہے، اسی جگہ تشریف فرما ہو. یہ پنڈال کی رونق اس سے خراب ہوتی ہے. یہ عام جلسہ نہیں ہے، یہ با ادب مجلس ہے، یہ شہداء کی مجلس ہے. مشرف افریدی صاحب ہمارے آئی ایس ایف کے عہدیدار، ان سے گزارش ہے کہ سیکیورٹی والوں کو تعاون کی درخواست ہے. مشرف افریدی صاحب کو ادھر سٹیج پر آنے دیا جائے. محب صاحب ہمارے زخمی ہیں، ان کو بھی سٹیج پر تشریف، ان سے گزارش ہے سٹیج پر تشریف لے آئے. سیکیورٹی عہدیدار تعاون فرمائے ہمارے ڈی چوک کے زخمیوں کے ساتھ، شہداء کے لواحقین کے ساتھ. اور یہاں پر سامنے پنڈال میں جتنے لوگ کھڑے ہیں ان سے ایک دفعہ پھر گزارش کر رہا ہوں، عاجزانہ گزارش کر رہا ہوں، یہ پروگرام کا نظم و ضبط خراب ہوگا. گزارش کر رہا ہوں، یہ لوگ جس طرح تشریف فرما ہیں، آج الحمدللہ خواص عوام میں بیٹھے ہیں. ہمارے ایم این اے صاحبان بھی نیچے تشریف فرما ہے، ہمارے منسٹر صاحبان نیچے تشریف فرما ہے. آپ بھی تشریف فرما ہو، آپ بھی اس پروگرام کا ڈیکورم خراب نہ کرے. پاکستان تحریک انصاف منظم جماعت ہے. انشاءاللہ ہم اس پروگرام کی کارروائی آگے بڑھائیں گے. ہم زاہد شنواری صاحب، ان کو سٹیج پر بلایا جائے، سٹیج پر سیکیورٹی کے حکام تعاون فرمائیں. اور ہمارے جتنے مینا خان افریدی صاحب اگر سٹیج پر تشریف لے آئے تو گزارش کر رہا ہوں. لیکن ہمارے کارکنان کی، ہمارے عہدیداران کی یہ تربیت ہے. مینا خان صاحب ہمارے منسٹر قافلے کے ساتھ تشریف لائے، ہمارے سہیل افریدی صاحب، جناب شاہد خٹک صاحب پنڈال میں تشریف فرما ہے عوام الناس کے ساتھ. آپ بھی اپنی اپنی نشستوں پر، اپنی اپنی جگہوں پر صفوں میں تشریف فرما ہو تاکہ اس پنڈال کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جائے. با ادب طریقے سے یہاں پر تشریف فرما ہو. میں اس پروگرام کا ڈیکورم شروع سے یہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، اس کے بعد نعت خوانی کی گئی، اس کے بعد مختلف علماء کرام نے خوبصورت خطابات فرمائے. میں ایک دفعہ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا جناب قاری فیضان صاحب کو کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرے. ارباب جانداد صاحب سٹیج پر تشریف لے آئے. اور شاہین صاحب کے بھائی، ان کو گزارش ہے، ان کو وہ بھی سٹیج پر تشریف لے آئے. علماء کرام تشریف فرما ہے. سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب آخری دعا اور اختتامی کلمات اس مجلس میں فرمائیں گے. سی ایم جناب سردار علی امین خان گنڈاپور صاحب، آپ تھوڑی دیر میں پہنچنے والے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز قومی ترانہ اور شہداء کی ایک ڈاکومنٹری پیش کی جائے گی. اس کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب خطاب فرمائیں گے اور پھر اجتماعی دعا فرمائیں گے جناب نور الحق قادری صاحب. اور میں گزارش کروں گا جناب قاری فیضان صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لے آئے. سیکیورٹی حکام سے ایک دفعہ پھر گزارش کر رہا ہوں، جو لوگ شہداء کے وارث ہیں اور شہداء کے عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ خصوصی شفقت کی جائے، ان کو سٹیج پر بلایا جائے. اور اس کے علاوہ ہمارے جو زخمی ہیں ان کو بھی سٹیج پر ان کے آنے میں آسانی پیدا کی جائے. بہت شکریہ جناب قاری فیضان صاحب.